السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ جس رحمت کی وجہ سے آپ اپنے امتیوں کے لیے بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سخت زبان اور سخت دل والے بن جائیں تو یقیناً یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے جانثار موجود ہیں، آپ کی زبان کی ترشی اور دل کی سختی کی وجہ سے یہ آپ سے دور چلے جائیں گے،
لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی کمیوں کوتاہیوں پہ درگزر فرمائیں اور آپ ان کے لیے اللہ عز و جل سے بخشش کی دعائیں مانگیں اور آپ اپنے تمام معاملات میں ان سے مشاورت کریں اور جب کوئی فیصلہ ہو جائے آپ اس کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ عز و جل پر بھروسہ، اعتماد اور یقین کرتے ہوئے اس کام کو کر گزریے۔ یقیناً اللہ عز و جل توکل کرنے والے، اللہ عز و جل پر اعتماد اور کامل یقین اور بھروسہ کرنے والے لوگ اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک باز اولیاء کرام اور شیطان کے ساتھی ان کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں، اور اس ضمن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں چند باتیں عرض کی کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی اللہ عز و جل سے اعلان جنگ ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بغض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کے انکار کا نام ہے۔ وہ بندہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ عز و جل کی مخلوق پر شفقت نہ کرے، مہربانی نہ کرے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت، عقیدت اور پیار نہ رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بات بھی عرض کی تھی کہ اطاعت اور اتباع صرف اللہ کے قرآن کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کرنی ہے۔ کوئی بندہ کتنا ہی نیک، پارسا، اللہ والا کیوں نہ بن جائے، اس کی صرف وہ بات ہمارے لیے قابل عمل ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہ جن کے بارے میں ہمارے معاشرے کا یہ عقیدہ ہے کہ شاید روئے زمین پر پائے جانے والے تمام اولیاء کرام کے آپ سردار ہیں، اور اس کی وضاحت میں نے کی تھی کہ انبیاء، رسل، اولو العزم پیغمبر، صحابہ، تابعین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی محبت اور اطاعت حقیقی محبت جس بندے سے ہوتی ہے بندہ اس کا کہا مانتا ہے۔ لیکن میں نے ان کی صرف ایک کتاب غنیت الطالبین سے صرف ایک مسئلہ نماز، اس کے طریقے کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ آپ نے نماز کی تقسیم کی ہے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نماز کی ہیئت کیا ہے، اور نماز کی ہیئت کے اندر آپ درج کرتے ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہنا،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہیئت، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ نماز کا جز اور دیگر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لینا، ان سے عقیدت اور احترام کے نعرے لگانا، لیکن ان کی تعلیمات سے نفرت کرنا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اب آپ کی تعلیمات جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ہم نے ان کو سینے سے لگایا اور ہم الحمدللہ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، کسی عالم کا فتویٰ نہیں، آپ کی کتاب غنیت الطالبین میں یہ بات لکھی ہے کہ جس آدمی کی نماز کی ہیئت نبی کی نماز کی ہیئت اس کے مطابق نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ہیئت میں انہوں نے، انداز میں انہوں نے رفع الیدین بھی لکھا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اس لیے کچھ غور کریں، ان کی کتاب غنیت الطالبین رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف بھی رکھیں۔ جو جو ان کی باتیں قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق آتی چلی جائیں ان کو مانتے جائیے، اور جو باتیں سنت کے مطابق نہیں ہیں ان کو چھوڑ دے جائیے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت، یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اور یہ باتیں آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ آپ اپنی دکان پہ، مجلس میں، خوشیوں غمیوں میں آپ لوگ جاتے رہتے ہیں، آپ کم از کم اپنے دوستوں سے جو ان کے نام لیوا ہیں، آپ ان سے یہ چیزیں دریافت کر لیا کریں۔ یہ ذمہ داری اب صرف ممبر و محراب کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر مومن مسلمان کی ہے کہ وہ حق بات کی دعوت دوسروں تک پہنچائے، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے اس کی ناراضگی کو برداشت کیا کریں، لیکن حق بات پہنچانے میں کبھی بھی جو ہے تساہل نہ برتا کریں، کبھی بھی غفلت نہ برتا کریں، کبھی بھی مالی مفاد، اپنا ذاتی مفاد اگر آڑے آئے، خوشی سے اس مفاد کو قربان کر دیا کریں۔ لوگوں کے تانے سننے پڑیں، لوگوں کی باتیں سننے پڑیں، خوشی سے سنا کریں کہ میں حق بات کہتا ہوں، لوگ تانا دیتے ہیں۔ تو اب آئیے اپنے اس موضوع کی طرف جو ہم نے پچھلے چند خطبات سے شروع کیا تھا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب وہ ذکر کیے گئے تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ انداز جو ہے وہ اپنائیں۔ اور اب چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ پہلے تو دبے لفظوں میں تھے، لیکن اب معاشرے کے اندر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان صحابہ پہ ہونے والے اعتراضات ان کو سنیں اور سننے کے بعد احسن طریقے سے ان لوگوں کو مطمئن کیا کریں کہ آپ بہک رہے ہیں، آپ غلطی کی طرف جا رہے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ عبداللہ بن سبا اور یہود و نصارہ کے ایجنڈے سے متاثر ہیں، لہذا قرآن و سنت کی طرف لوٹ آئیے، صحابہ سے محبت اور عقیدت کی طرف لوٹ آئیے۔ صرف اس لیے ان باتوں کو اپنے اندر رکھا کریں۔ اور آپ کے بارے میں ایک عام بات جو ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، عام طور پر ہمارے ساتھی بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے اس کا جو بگاڑ ہے، اس کا ایک سبب آپ کے اندر پائی جانے والی نرمی تھی۔ کیونکہ آپ بڑے نرم دل تھے، اس لیے فتنوں کو جو ہے وہ ابھرنے کا موقع ملا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اسلام جو ہے 10 یا 11 لاکھ مربع میل پہ تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ تھا، اور جب جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اسلام 48 لاکھ مربع میل پہ تھا۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ 22 لاکھ سے 48 لاکھ مربع میل جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کس قدر اسلام پھیلا۔ یہ جو آذربائیجان ہے، یہ جو آرمینیا ہے، پچھلے دنوں آپ نے میڈیا میں دیکھا کہ بڑی وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، ان دونوں ممالک کی فتح وہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ یہ پورا افریقہ، اس پہ اسلام کا پرچم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لہرایا۔ اور اسی طرح یہ ہمارا بر اعظم ایشیا، اس کا جو ہے وہ اکثر خطہ وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور کیسر و کسرا جو ہے ان کا جو زور ہے وہ اگرچہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کچھ رمق باقی تھی، اور جس رمق کو توڑنے کے لیے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم مسلمان حکمران جو ہیں انہوں نے اس پرچم کو وہاں تک لہرایا۔ تو اس لیے آپ کے جو ہے وہ ابتدائی 10 سالوں تک، 12 سال کا آپ کا دور حکومت ہے، 10 سالوں تک کسی قسم کی کوئی شورش نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مورخین نے لکھا کہ جس قدر اتفاق اور اتحاد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھا گیا، اس کے پہلے اور اس کے بعد اس قدر نہیں دیکھا گیا۔ اگرچہ پہلے دور بڑے ذری ہیں، بعد والے دور بڑے اچھے ہیں، اس لیے آپ کے دور کے بارے میں ایک ویسے ہی دین آ جاتا ہے کہ وہ شاید فتنوں کا دور تھا، شاید اس دور کے اندر بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کو آپس میں، کوئی لڑائیاں کوئی جھگڑے نہیں ہوئے، آپس میں ایک بھی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور صرف اسلامی فتوحات ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آپ کی نرمی یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے میرے محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمتوں کی بھرمار ہے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بوچھاڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پہ کھول دیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں۔ تو ہم نے اس نرم دلی کو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تانا بنا دیا، حالانکہ وہ نرم دلی ناجائز نرم دلی نہیں تھی۔ اگر آپ ان کے فیصلے دیکھیں، اگر آپ ان کے بارے میں لوگوں کا نظریہ دیکھیں، اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے فیصلے کیسے ہوئے۔ ان کی زندگی کا سب سے پہلا فیصلہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قتل کے معاملے کو سلجھانا تھا، اور جس انداز سے آپ نے آپ کی شہادت کے اس انداز کو سمجھایا، کیونکہ جیسے ہی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا، اب وہاں پہ تحقیق ہوئی، تحقیق کے دوران یہ پتا چلا کہ یہ خنجر کس نے دیا تھا، اور اس خنجر کو سنبھالا کس نے تھا، چھپایا کس نے تھا۔ آپ کے ایک بیٹے عبید اللہ بن عمر جو ہے نا، انہوں نے اس خنجر دینے والے کو بھی مار دیا، اور جس نے خنجر چھپایا تھا وہ ایک عورت تھی، اسے بھی قتل کر دیا۔ فیصلہ جناب عثمان کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ خود لیتا پھرے، اور قتل میں معاونت کرنے والوں کا بدلہ خود لیتا پھرے۔ آپ نے کہا کہ عبید اللہ بن عمر، تاریخ جانتی ہے کہ اس نازک دور میں یہ فیصلہ کیا کہ عبید اللہ بن عمر کی سزا قصاصاً قتل ہے، اور آپ نے ان کو ان کے ورثاء کے حوالے کیا، لیکن ان کے ورثاء نے ان کو معاف کر دیا۔
اور جب معاف کیا تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اب ان کو جو ہے وہ دیت، مکمل دیت جو ہے وہ ادا کی ان دونوں کی، اپنی جیب سے، بیت المال سے نہیں۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ سارے معاملات اپنی جیب سے دیے۔ لوگ کہتے ہیں نرم دل تھے، یہ نرم دلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ اور میں نے حدیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عثمان ہے نا، اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی، میں نے تیرے لیے جس شوہر کا انتخاب کیا ہے پتہ ہے یہ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کی شکل و صورت جناب ابراہیم سے ملتی ہے اور ان کا اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ لوگ آپ کے اخلاق پہ باتیں کرتے ہیں، لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اخلاق اللہ کے نبی کے اخلاق جیسا تھا، اس لیے جو عثمان کے اخلاق پہ بات کرتا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پہ اختلاف کرتا ہے۔ اور ایسے ایسے فیصلے، چونکہ وقت نہیں ہے، دنگ رہ جائیں گے آپ۔ اور اس کے بعد چلیے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جی بڑی اقربا پروری کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ 900 دینار، 40,000 درہم، 900 گھوڑے، 4,000 دینار، 40,000 درہم، 900 گھوڑے اور اونٹ ایک مجلس میں دیے اللہ کے دین کے لیے۔ اب پتہ ہے 7.5 تولے سونا جو ہے یہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 20 دیناروں کا ہوتا ہے۔ 4,000 دینار کی قیمت لگائیں، 200 درہم کے 52 تولے چاندی بن جاتی ہے، 40,000 کا ذرا قیمت لگائیں، 100 اونٹوں کی قیمت لگائیں، گھوڑوں کی قیمت لگائیں، یہ تو اربوں میں چلا جائے گا وہ بندہ جو ایک مجلس میں دے دیتا ہے۔ اور یہ اعتراض اس دور میں بھی ان کالی زبانوں والوں نے کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، اور امام ابن کثیر نے، امام طبری نے، تمام مورخین نے یہ بات لکھی ہے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو میرے اوپر تم اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اپنوں کو نوازا ہے، یاد رکھو میرے پاس جتنا بھی مال تھا وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب میرے گھر میں ایک اونٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک اونٹ کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی دنیا جانتی ہے، 40 دن کا محاصرہ ہوا، اور 40 دن کے محاصرے میں جو ہے وہ آپ کے پاس 15 دن ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے جب روزہ رکھا تو سحری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ آج غریب سے غریب آدمی بھی کوئی ہونا، ہمارے گھر میں سال کی گندم تو پڑی ہوئی ہے، 40 دن نہیں گزار سکے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا ذاتی مال دیا ہے، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عثمان تو اجر تلاش کرتے تھے نا۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ اگر تم غریبوں کو دو گے اس کا اجر جتنا بھی ملے گا، لیکن اگر رشتہ داروں کو دو گے اجر جو ہے وہ ڈبل ملے گا۔ انہوں نے کہا میں نے ڈبل اجر لینا ہے، تمہاری باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کے اندر، ان کے دور میں قحط سالی آ گئی، لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس گئے کہ اب کوئی ایسا مرحلہ کیجئے کہ اب قحط سالی ختم ہو، فاقے لوگوں کے گھروں کے اندر پڑ رہے۔ اور اسی دوران آواز آئی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹوں کا قافلہ پہنچ گیا ہے، اور جب وہ قافلہ آیا اب سارے تاجر جناب عثمان کے پاس گئے کہ یہ مال ہمیں بیچ دیجئے اور ہم اس مال کو لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، بیچنے کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں عام علماء بیان کرتے ہیں بیچنے کے لیے، میں نے 3-4 تفاسیر میں پڑھا، انہوں نے لکھا کہ بیچنے کے لیے نہیں، انہوں نے کہا ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان نے پوچھا کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا یہ ہوتے ہیں تاجر، یہ تاجر نہیں ہوتے کہ پہلے چینی باہر بیچ دی، بعد میں مہنگی بیچی بھی نہیں ہے، کاغذوں میں باہر، پھر کاغذوں میں ہی اندر، پھر جانے کا کمیشن، پھر لانے کا کمیشن، اور عوام کو جو ہے وہ 53 روپے سے لے کر 110 تک جو ہے وہ ریٹ لے گئے۔ پیٹ کن کے بھرے ہیں؟ اس دور کے تاجر۔ ایک تاجر کہتا ہے مجھے مال دیجئے سارا، میں خریدوں گا
اور مدینہ میں فری تقسیم کروں گا، میں تمہیں جو ہے 20% اضافہ دیتا ہوں، 20% منافع۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ ایک نے کہا جی 50% منافع، 50% منافع پہ جتنے کا مال ہے اپنا خرچہ نکالے، 50% خالص نفع لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا قحط سالی ہے، ہم بھی تاجر ہیں، یہ 50% سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ کون ہے تاجر؟ مدینے کے تو سارے تاجر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا میرا اللہ ہے، میرا اللہ ایک کے بدلے میں 70 گنا تک اجر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جاؤ میرے یہ سارے کا سارا غلہ لے جاؤ اور لے جا کے مدینہ منورہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچنا چاہیے جس گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کے لیے گندم نہ پہنچی ہو۔ یہ تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باتیں کرتے ہیں لوگ، اور پھر جناب آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنر لگا دیا، عامل لگا دیا۔ یاد رکھیے، یہ بات ذہن میں رہے، آپ کے لوگوں کو بتلایا کریں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے بھی گورنر لگائے گئے ان میں سے ایک بھی گورنر ایسا نہیں تھا جسے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں عامل نہ بنایا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر نے عامل نہ بنایا ہو۔ آپ نے تبدیلیاں کی ہیں، لیکن آپ کی تبدیلیاں پھر بھی کم ہیں۔ کوفہ کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال کے بعد جو ہے وہ ایک بندہ بدلنا پڑتا تھا۔ سونے جیسے صحابہ، ایک سال نہیں گزرتا تھا کوفہ والے اعتراض کرتے، بندے آ رہے ہیں جی، وہ ساڈا گورنر نہیں چنگا جی، ساڈا گورنر نہیں چنگا، بدل دیو، اور حضرت عمر بدل دیا کرتے تھے۔ لیکن جناب عثمان کے دور میں پہلے گورنر نے 5 سال گزارے، دوسرے گورنر نے 6 سال گزارے ہیں کوفہ کے۔ اور جناب آپ نے حکم بن العاص، ان کو جو ہے وہ اپنا سیکریٹری بنا دیا تھا، کیونکہ ان کے والد کو مدینہ سے اللہ کے نبی نے نکالا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں کو عقل سے بھی کام لیا کرو۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سمیت تمام مورخین نے کہا، تمام محدثین نے کہا کہ یہ بے سند روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو مکہ مکرمہ سے آپ نے نہیں نکالا تھا۔ یہ حکم بن العاص جو ہیں، یہ ان کے بارے میں جو ان کے والد کو کہتے ہیں نکالا تھا، وہ ساری کی ساری روایت جھوٹی ہے اور اس کا کوئی سارا اور پاؤں نہیں۔ ہم بھی اس کو جو ہے وہ بیان کرتے رہتے، کچھ سند کبھی دیکھی اس کی؟ بجی تو تاریخ دیاں کتاباں جو لکھے، یہ تاریخ کی کتابوں پہ آپ دیکھتے ہیں اس کی روایت کی سند تو دیکھ لیجئے۔ جی عبداللہ بن ابی سرا کو آپ نے گورنر لگا دیا، اور وہ بندہ ایسا تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جناب یہ وہ بندہ ہے اگر بیت اللہ کے جو ہے وہ غلاف سے بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے گورنر لگا دیا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ یہ گیا، حضرت علی اس کے پیچھے دوڑے، اور اس بندے نے جا کے کیا کر لیا؟ حضرت ام ہانی جو ہیں، جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہمشیرہ ہیں، اور ان کے گھر میں جا کے پناہ لے لی، اور حضرت ام ہانی لے کر آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی دے دی اور اس کے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اللہ کے نبی نے معافی دے دی ہے، قبول کر لیا اس کا اسلام، اب ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور نہیں جی یہ پرانے بڑے صحابہ نو چھڑ کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے صحابہ کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آپ نے جب مکہ فتح ہوا، آپ نے عبداللہ بن ارقم کو اپنا سیکریٹری بنایا، جو کہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے کوئی مطلب ان کی وہ بڑے صحابی نہیں ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی حکم تھا کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف سے بھی لٹکا ملے اکرمہ بن ابی جہل کو قتل کر دو، لیکن وہ مسلمان ہوا۔ اللہ کے نبی نے اسے حوازن قبیلے کا گورنر اور عامل بنا دیا۔ عتاب بن اسید، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح کے موقع پہ عتاب بن اسید مسلمان ہوئے، آپ نے مکے کا گورنر عتاب بن اسید کو بنایا۔ جریر بن عبداللہ بجلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 5 مہینے پہلے مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے وہ گورنر بنا دیا۔
حضرت عمر بن العاص جن کے بارے میں بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ گویا کہ فتح مکہ کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمان کا گورنر بنا دیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ نئے مسلمانوں کو بنا دیا گورنر، پرانوں کو چھوڑ دیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو ہم کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ باقی انشاءاللہ مزید پھر کبھی ذکر کریں گے، لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن صاف ہے، اور خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ فتوحات آپ کے دور میں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ فتوحات آپ کے دور میں ہوئی ہیں، سب سے لمبا دور آپ کا ہے، اور یہ یاد رکھیے جتنی جس کی فتوحات ہیں اتنے ہی زیادہ اس کے لوگ دشمن ہیں، اتنے ہی دشمن ہیں، اور دشمن فتح مسلمان کر رہا ہے، مسلمانوں کی مملکت بڑھ رہی ہے، مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کو تنگی ہوتی ہے دل میں جن کے دل کے اندر اسلام نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب عثمان نے بہت بڑی بڑی فتوحات کی ہیں۔ آپ کا دور ہر دور میں بڑا ذری دور ہے، اور آپ کی شہادت وہ صرف ایک وعدے کے طور پر تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت اگلے خطبہ میں کریں گے۔ آپ کی شہادت ہوئی اور اتنے سے ابا موجود تھے، پھر کیوں شہادت ہوگی؟ بڑے سوالات جنم لیتے ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے خطبہ میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک تو